بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز، تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم آج ساری ابن مخلص السقطی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ساری ابن مخلص السقطی جو ایک کرخ ضلع بغداد میں پیدا ہوئے، کو ابتدائی اسلامی تصوف میں ایک اہم شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عظیم صوفی آقا معروف کرخی کے اولین شاگردوں میں سے ایک کے طور پر ساری السقطی نے بغداد میں تصوف کی فکری اور روحانی بنیادیں قائم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا، جو کلاسیکی اسلامی دنیا میں اسلامی روحانیت کے بڑے مراکز میں سے ایک بن گئے۔ صوفی کے بعد نسلوں پر ان کے گہرے اثرات بشمول ان کے سب سے مشہور طالب علم اور بھتیجے بغداد کے جنید نے انہیں ابتدائی مسلمان سنتوں میں ایک مقام دیا ہے۔ ساری السقطی بغداد کے ایک عاجز گھرانے میں پلے بڑھے، ایک ایسا شہر جو اپنے دور میں نہ صرف عباسی خلافت کا سیاسی مرکز تھا بلکہ اسلامی علمی علوم، اہلیات اور تصوف کا ایک پھلتا پھولتا مرکز بھی تھا۔ ان کے خاندان سیکنڈ ہینڈ سامان اور اسکریپ کے اشیاء فروخت کرنے کے کاروبار میں مصروف تھے، اس لیے ان کا نام سقطی پڑ گیا، جس سے مراد اس طرح کے تجارت میں ملوث شخص ہے۔ ساری نے ابتدا میں خود اس پیشے کو پیروی کی اور سادہ زندگی گزارتے ہوئے بغداد میں ایک دکان سنبھالی۔ پھر بھی چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے مذہبی تعلیم اور روحانی ترقی کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں ساری نے مکہ سمیت حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور روایت کے اصول کے لیے مختلف اسکالر سے علم اکٹھا کرنے کے لیے صبر کیا۔ روایتی اسلامی علوم کے ساتھ ان کی مشغولیات نے ایک صوفی استاد کے طور پر ان کے بعد کے کردار کی مضبوطی بنیاد رکھی، جو ظاہری علم کو باطنی احساس معرفہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ ساری السقطی کی زندگی میں ایک اہم موڑ معروف کرخی کے ساتھ ان کی بات چیت کے ذریعے آیا، جو ایک افسانوی صوفی ہیں جو اپنی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ روایتی واقعات کے مطابق ایک دن معروف کرخی ایک یتیم بچے کے ساتھ ساڑی کی دکان پر گئے اور درخواست کی کہ بچے کو ساڑی پہناؤ۔ ساری نے دل کھول کر تعمیل کی اور جواب میں معروف کرخی نے ان کے لیے دلی دعا کی۔ ہیگوگراف ذرائع کے مطابق اس واقعے نے ساری میں ایک گہری اور روحانی تبدیلی کو جنم دیا، جس کے بعد معروف کی رہنمائی میں خود کو صوفی راستے کے لیے پوری طرح وقف کر دیا۔ وہ حبیب العجمی جیسے دیگر سیاسی شخصیات سے بھی متاثر تھے، جو خلوص اور عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ ساری السقطی نے صرف اپنی سنتی طرز زندگی بلکہ اپنی گہری علمی بصیرت، حکمت اور صوفیانہ سچائیوں کو بیان کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی مشہور ہوئے۔ وہ صوفی تعلیمات کا منظم طریقے سے اظہار کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ اس طرح وہ صوفی فکر کے ابتدائی ضابطوں میں سے ایک تھے۔ ان کی تعلیمات میں اخلاص، یاد خدا، ذکر، باطنی تحقیر اور الہی محبت کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ ان کی شراکتیں خاص طور پر اہم ہیں کیونکہ انہوں نے تصوف کو اسلام کے اندر ایک زیادہ متعین روحانی طریقہ کار میں سنتی طریقوں کے ڈھالنے سے جڑے ہوئے سیٹ سے منتقل کرنے میں مدد کی۔ ساری کی شاگردوں کے حلقے میں اسلامی روحانیت کے کچھ مشہور شخصیات شامل تھیں، خاص طور پر بغداد کے جنید، ان کے بھتیجے اور روحانی جانشین، جنہیں بعد میں ابتدائی صوفی نظریہ نگاروں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جائے گا۔ اس وقت کے ایک اور مشہور سیاسی بشیر الحفی کے ساتھ ساری کی دوستی ابتدائی صوفی استادوں کے مضبوط نیٹ ورک کی مزید وضاحت کرتی ہے، جنہوں نے عاجزی، عقیدت اور روحانی بیداری پر زور دیا۔ ساری ابن المخلص سقطی کا انتقال 251 ہجری 865 عیسوی میں اپنی جائے پیدائش بغداد میں ہوا۔ وہ شہر جس نے ان کی روحانی سفر کی پرورش کی تھی، ان کی موت سے ایک ایسے دور کا خاتمہ ہو گیا جس میں تصوف ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں تھے، اور ان کی میراث کو ان کے طلباء اور اس کے بعد آنے والے صوفی مفکرین اور
پروڈکشنز کی نسلیں آگے بڑھائیں گے۔ ان کا مزار بغداد میں واقع ہے، جہاں یہ صوفی راستے پر چلنے والوں کے لیے تعظیم کا مقام رہا ہے۔ مزار کی ابتدائی تعمیر کے بارے میں صحیح تفصیلات بغداد میں وقت گزارنے اور تاریخی ہلچل کی وجہ سے بہت کم ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے مقبرے کو سب سے پہلے ان کے پیروکاروں نے نشان زد کیا گیا تھا اور ان کی دیکھ بھال کی تھی، خاص طور پر جنید کے شاگرد جنہوں نے ساڑی کو سب سے زیادہ احترام میں رکھا تھا۔ صدیوں کے دوران جیسے جیسے ابتدائی صوفی سنتوں کی تعظیم بڑے صوفی احکامات اور مقامی عقیدت مندوں کی طرف سے ان کی آخری آرامگاہ کو محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی تاریخی واقعات کے باوجود جنہوں نے بغداد کو صدیوں سے متاثر کیا، سری السقطی کا مزار زائرین علماء اور صوفی زائرین کی اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، جو ایک ایسے شخص کی زندگی سے متاثر ہوتے ہیں جس کی عاجزی، خدا کی محبت اور اندرونی تحقیر کی روحانی نظریات کو مجسم کیا تھا۔ روایتی اسلامی علم کے ایک اور ٹرانسمیٹر اور منظم صوفی فکر کے علمدار کے طور پر ان کا کردار اسلامی تصوف کی بنیادی شخصیت میں مقام کرتا ہے۔ آج ساری السقطی کو نہ صرف ان کے ذاتی تقوی کے لیے یاد کیا جاتا ہے بلکہ ان کی فکری اور روحانی خدمات کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے اس بات کو ذات میں مدد کی کہ کلاسیکی تصوف کیا بنے گا۔ اس کی میراث اس کے شاگردوں بہت سے روحانی متلاشیوں کی تحریروں اور تعلیمات کے ذریعے زندہ رہتی ہے، جو اس کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، جو انہوں نے روشن کرنے میں مدد کی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم سلطان باہو کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔